آج ایک بہت ہی اہم معاملے پر بات کرتے ہیں۔ یہ بظاہر تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہماری اور آپ کی، یعنی پورے معاشرے کی ترجیحات اور قوم کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ سوال بہت سادہ ہے، جب سرکاری نوکری کا گریڈ 1 ہے تو پھر تنخواہ اور سہولتوں میں زمین آسمان کا فرق کیوں؟ چلیں سیدھا مدعے کی بات کرتے ہیں، ذرا اس فرق پر نظر ڈالیں۔ ایک ہی گریڈ ہے، گریڈ 14۔ ایک طرف ایک افسر صاحب ہیں ایئر کنڈیشن دفتر میں اور تنخواہ ہے 1.5 لاکھ روپے، اور دوسری طرف اسی گریڈ کا ایک استاد ہے جو سخت گرمی میں 40 سے 50 بچوں کی کلاس کو پڑھا رہا ہے اور اسے مل رہے ہیں صرف 50 سے 60 ہزار۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ہمارے نظام کی پوری کہانی بتا رہے ہیں۔ اور یہ گراف دیکھیں، یہ اس فرق کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ ایک ہی اسکیل کے 2 ملازم اور تنخواہوں میں اتنا بڑا فرق، تقریباً 3 گنا کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نظام کی نظر میں کس کام کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اب سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایک ہی گریڈ کے لیے یہ 2 الگ الگ معیار کیوں ہیں؟ بھائی اس فرق کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو منطق ہوگی۔ تو یہی وہ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ مطلب جب اسکیل 1 ہے تو پھر تنخواہ اور باقی سہولتوں میں اتنا فرق کیوں؟ اور یہ جو الاؤنسز کا سارا معاملہ ہے جو اس فرق کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے، اس میں کوئی شفافیت کیوں نہیں؟ یہ سب کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ کوئی تو اصول ہوگا جس کی بنیاد پر یہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا چلیں آپ اس دلیل کی بات کرتے ہیں جو اس فرق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اکثر دی جاتی ہے، اور وہ دلیل ہے ڈیوٹی کے اوقات کی۔ لیکن کیا بات صرف گھنٹوں کی ہے؟ کیا ایک استاد کا کام صرف اسکول کے چند گھنٹوں تک محدود ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہی وہ بات ہے جو ہر استاد کو سننی پڑتی ہے جب بھی وہ اپنے حق کی بات کرے۔ بھائی آپ کا تو ڈیوٹی ٹائم ہی کم ہے۔ سننے میں تو بڑی سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اصل میں یہیں سے ساری غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ چلیں 1 منٹ کے لیے سوچتے ہیں، کیا کوئی اور ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں ایک آدمی روزانہ 40 سے 50 لوگوں کو ایک ساتھ سنبھال رہا ہو، ہر ایک پر توجہ دے رہا ہو، ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہا ہو؟ اور ایسی کون سی نوکری ہے جہاں روزانہ گھنٹوں کھڑے ہو کر مسلسل بولنا اور سمجھانا پڑے؟ یہ صرف جسمانی تھکن نہیں، یہ بہت بڑی ذہنی مشقت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کون سا ایسا شعبہ ہے جس کی کارکردگی کا اثر فائلوں پر یا کسی پروجیکٹ پر نہیں، بلکہ سیدھا ایک پوری نسل کے مستقبل پر پڑتا ہو؟ یہ ذمہ داری کسی بھی دوسری جاب سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو بات صاف ہے، استاد کی ڈیوٹی کو صرف گھڑی دیکھ کر نہیں ناپا جا سکتا۔ یہ تو ذہنی، جسمانی اور جذباتی تینوں طرح کی محنت کا مجموعہ ہے، اور اس کا اثر کلاس روم کے وقت سے کہیں زیادہ گہرا اور دیر تک رہتا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی کام کی نوعیت کی بات، لیکن اب اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ صرف تنخواہ کا معاملہ نہیں، یہ تو آئین اور قانون کا سوال بھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قانون کی زبان میں اس چیز کو امتیازی سلوک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ جب ریاست کسی کے ساتھ صرف اس کی نوکری کی وجہ سے دوسروں سے الگ یا کمتر سلوک کرے، اور ہمارا آئین اس کے خلاف بالکل واضح ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25، 26 اور خاص طور پر آرٹیکل 27 یہ سب صاف صاف کہتے ہیں کہ ملازمت کے معاملے میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو جب ہم نے کام کی نوعیت بھی دیکھ لی اور آئین کیا کہتا ہے یہ بھی سمجھ لیا، تو ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے، یہ لڑائی صرف تنخواہ بڑھانے کی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا انصاف کا مطالبہ ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ انصاف کے لیے 3 سیدھے سادے اقدامات کی ضرورت ہے۔ پہلا، ایک ہی اسکیل میں سب کے لیے تنخواہ اور مراعات کا ایک جیسا اور شفاف نظام ہو۔ دوسرا، استاد کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اس کا معاوضہ طے کیا جائے۔ اور تیسرا اور سب سے ضروری، تنخواہوں میں یہ جو بیجا فرق ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اساتذہ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، نہیں، اس کا تعلق ہم سب سے ہے، ہماری پوری قوم کے مستقبل سے ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت سیدھی سی بات ہے، استاد کو قوم کا معمار کہا جاتا ہے نا؟ تو جب معمار ہی معاشی طور پر کمزور ہوگا، پریشان ہوگا، تو وہ مضبوط قوم کی بنیاد کیسے رکھے گا؟ اس کا اثر تو پھر پورے معاشرے پر پڑنا ہی ہے۔
اور یہ بات اس ساری بحث کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے کہ جہاں استاد کی قدر نہیں ہوتی وہاں ترقی صرف ایک خواب بن کے رہ جاتی ہے۔ کتنی گہری اور سچی بات ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا اساتذہ کی تنخواہوں کا یہ مسئلہ صرف ایک چھوٹا سا انتظامی معاملہ ہے، یا پھر یہ ہماری قومی ترجیحات کا آئینہ ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔